ہمارے نبی نے کہا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے آدم کی ساری نسل کو سامنے کھڑا کیا، فاختار العرب، اس میں سے عربوں کو چھانٹ لیا، ثم تخیر العرب، پھر عربوں کو چھاننے میں ڈالا، پھر ان کو چھانتے رہے، موٹے دانے اوپر رہ گئے، فاختار مضر، صاف نیچے باریک دانے نیچے آئے، اللہ نے اس میں سے قبیلہ مضر کو چھانٹا، ثم تخیر مضر، پھر اللہ تعالیٰ نے مضر کے قبیلے کو چھلنی میں ڈالا، چھان، فاختار قریش، اس میں سے قریش کو چھانٹا، ثم تخیر قریش، پھر قریش کو بھٹی میں ڈالا، چھلنی میں ڈالا، پھر اس کی صفائی ہو رہی ہے، فاختار بنی ہاشم، پھر اس میں سے بنو ہاشم کو چھانٹا، پھر بنو ہاشم کو بھٹی میں ڈالا اور چھلنی میں ڈالا، چھان، اس میں سے صرف ایک قطرہ نیچے آیا جو محمد الرسول اللہ بن کے آیا۔ یہ قطرہ کہنا بے ادبی ہے، صرف سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ وہ چھلنی بھی تشبیہ دے رہا ہوں، ایک تشبیہ کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے، ساری کائنات کا جوہر سمٹ کر وہ اللہ کے نبی کی ذات میں آ گیا۔ تو جیسے خالص بیج بنانا ہو نا، خالص بیج تو کئی سال لگتے ہیں، ایک دم نہیں، وہ ملاتے ہیں، ملتے وہ اس کی قلم اس سے ملائی، اس کی قلم اس سے ملائی، اس کا پیوند اس سے کیا، اس کا پیوند اس سے کیا، یہ کرتے 4000 برس لگے اس ہستی کو وجود میں آنے میں، دنیا کے لحاظ سے۔ ویسے وجود کے لحاظ سے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے، آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو ہمارے نبی کو جو ظہور ہوا تھا، نبوت کا ظہور، وہ ہوا تھا غار حرا میں، جب آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے اور 10 دن تھی۔ 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان المبارک چاشت کے وقت میں جبریل ظاہر ہو گئے اور آپ کو نبوت کی بشارت پیش کی۔ لیکن وجود، یہ تو ظہور ہے، وجود ہے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے؟ جواب یہ تھا جو میں نے دیا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ آپ تو آدم کی اولاد سے ہی ہیں اور بالکل آخر میں آ رہے ہیں، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ او بھائی ٹھنڈا ہے۔ کہ آدم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اچھا، آدم علیہ السلام کا زمانہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، لیکن زمین آسمان کو پیدا ہوئے 15 ارب سال ہو چکے ہیں سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق۔ 15 ارب سال، یعنی 100 لاکھ 100 کروڑ ہیں، پھر جا کر وہ 1 ارب بنا، پھر جا کر 15 ارب سال اس دھرتی آسمان کے نیچے چاند تاروں کو بنے ہوئے 15 ارب سال۔ سائنسدان کہہ رہے ہیں، ہم مان لیتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث جو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ سورۃ یاسین کی پہلی آیت کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ انک، کاف کا جو لفظ ہے یہ وہاں آتا ہے
جہاں سامنے بات ہو رہی ہو. میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ تو عربی میں اس کی جگہ کاف آتا ہے. انکم، انکا تو ہوائی فائر تو ہے نہیں. کوئی آگے ہستی ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے انکا تو میرا رسول. نہ زمین نہ آسمان، نہ جنت نہ دوزخ، نہ عرش نہ فرش، نہ لوح نہ قلم. اللہ تو ابدی ذات ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس قرآن کی تو میرا رسول ہے. دوسری گواہی علی صراط مستقیم، اور تو سیدھے سچے راستے پر ہے. تو اس ہستی کو وجود بخشا گیا کیونکہ سارے عالم کو پاک کرنے کے لیے آئے. نبی گئے جاتے ان کی شریعت بدل جاتی تھی. وہ گئے شریعت گئی 10 12 سال 20 سال 50 سال. عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے نبیوں میں سے ہیں. 50 سال کے بعد ان کی انجیل تبدیل ہو گئی. قیامت تک جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا وہ نبی ایسی برکتیں چھوڑ کے جانے والا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کی طفیل پاک ہوتے رہیں گے. اور نبی تو گئے ختم ہو گئے نا، یعنی دنیا سے تذکرے ختم ہو گئے. ختم ہونے کا مطلب یہ ہے دنیا سے تذکرے ختم ہو گئے. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. موت ہر نبی کو آتی ہے لیکن موت کے بعد اللہ نے زندگی عطا فرماتی. آپ نے فرمایا میں معراج پہ جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. لیکن ان نبیوں کے قبروں کے نشان مٹ گئے، تاریخ مٹ گئی. ایک واحد نبی ہمارے ہیں جن کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے، پکی ٹھکی موجود ہے. تو وہ اپنی برکتیں ساتھ لے کر نہیں گئے، امت کو تقسیم کر کے گئے. اور جانے کے بعد بھی یہ حال ہے. ایک بدو آیا اور آپ کی قبر پہ آ کر، اس وقت یہ روزہ نہیں ہوتا تھا اور حجرے مبارک میں قبر ہوتی تھی اور وہ حجرہ مسجد سے باہر ہوتا تھا. تو ایک بدو آیا، اس نے آ کے سلام پڑھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر کہنے لگا، ایک بڑے محدث وہاں بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے عتابی، وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، اور آ کر مانگیں معافی اللہ سے، پھر آپ ان کی میرے پاس سفارش کر دیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا. یہ اس نے آیت پڑھی. اب اگلی سنو. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کے ڈھیر لے کر، آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کے در پر کہ آپ کا رب مجھے معاف کر دے. یہ کہہ کر اس نے 4 شعر پڑھے. 4 شعر، اس میں سے 2 شعر ابھی بھی روضہ مبارک پر جب ایسے سامنے کھڑے ہو تو یہ 2 ستون ہیں. ایک شعر ایک ستون پر لکھا ہوا ہے، دوسرا شعر دوسرے ستون پر لکھا ہوا ہے. بیچ میں جالی مبارک ہے، دائیں بائیں وہ پلر ہیں، ان پلر کے اوپر یہ 2 شعر وہاں لکھے ہوئے ہیں، 2 کتاب میں ہیں. 4 شعر کہے. یہ بہت بڑے ہمارے مفسر ہیں علامہ ابن کثیر، جن کی تفسیر بڑی مشہور ہے. یہ میں وہاں سے آپ کو واقعہ بیان کروں. تو وہ کہنے لگا، یہ بات کر کے کہنے لگا یا خیر من دفنت فی البقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم. اے وہ ذات جن سے زیادہ اعلی افضل برتر قبر میں آج تک کوئی نہیں گیا. آپ کے قبر میں جانے سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا. زمین کے نیچے بھی خوشبو پھیل گئی، اوپر بھی خوشبو پھیل گئی.
نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی ثقافت بھی ہے، رحم و کرم بھی ہے۔ یہ دو شعر تو لکھے ہوئے ہیں، اب جب کبھی کسی کو عمرہ حج نصیب ہو تو وہاں دیکھنا یہ دو شعر وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ دو شعر اگلے، انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، آپ ہی کی طفیل ہم پل صراط پار کر سکیں گے، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جس کے دعوے پر ہم پل صراط پار کریں، آپ کی شفاعت ہوگی تو ہم پل صراط سے نکل سکیں گے۔ اور کیا کہا، وَصَاحِبَاكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا مِنِّي السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَا جَرَى الْقَلَمُ، آپ کے ابو بکر اور عمر جو غلام ہیں، میں ان کا بھی حق نہیں بھول سکتا، انہوں نے بھی ہم پر احسان کیا ہے کہ دین کو پہنچایا، تو یا رسول اللہ میرا آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو سلام پہنچتا رہے جب تک لکھنے والوں کا قلم چلتا رہے۔ میں قربان جاؤں اس صاحب، اس بدو پر، ایسا سلام آج تک کوئی نہیں کہہ سکا۔ قلم تو آج تک نہیں رکے نا، اور قیامت تک نہیں رکیں گے، تو اس کی تم پہنچ دیکھو، کیا کمال کیا، جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام پہنچتا رہے۔ یہ کہہ کر وہ تو اٹھ کے چل دیا، عتبی کو نیند آ گئی رحمت اللہ علیہ، درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ اسی وقت حضور خواب میں آئے، کہا عتبی جاؤ جاؤ میرے امتی کو خوشخبری دو، تیری فریاد پہنچ گئی، تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا۔ تو ہمارے نبی تو جانے کے بعد بھی برکتیں لیے بیٹھے نا اور تقسیم کر رہے ہیں، تو چونکہ آپ سارے عالم کے لیے آ رہے تھے، سارے عالم کے لیے مزکی بن کے آ رہے تھے، مزکی پاک کرنا ہے، یہ پاکیزگی اندر کی پاکیزگی، من کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، عبادات کی پاکیزگی، عقائد کی پاکیزگی، معاشرت کی پاکیزگی، یزکیہم، تو نے یہ کام کرنا اور کسی کے بس کا نہیں۔ تو لہذا اس ہستی کو ایک تو وجود میں لانے کے لیے اتنی احتیاط کی گئی، کہاں سے آدم کی میں نے آپ کو کہانی سنائی، لاتے 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 جب ماں کے پیٹ کی طرف منتقل ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن بھی وزن محسوس نہ کیا، ایک دن کوئی درد محسوس نہ کیا، ایک دن کوئی تکلیف محسوس نہ کی۔ اور جب آپ پیدا ہوئے ہیں ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی کہ دو جہان کا سردار آتا ہے۔ پیدا مکے میں ہو رہے جہاں پانی نہیں، اور بحر الکاہل کی مچھلیاں بھاگ بھاگ کے مبارک دے رہی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اور ماں کی آنت جڑی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ناف آنت سے کٹی ہوئی تھی، ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے ختنے سمیت پیدا ہوئے۔ پھر بچہ جب باہر آتا ہے تو اس کے اوپر آؤں اور کتنی گندگی ہوتی ہے، اسے دھویا جاتا ہے۔ آپ باہر آئے تو ایسے صاف ستھرے، پاک پوتر پاکیزہ، ایک ذرہ بھی آپ کے اوپر نشان نہیں تھا کسی گندگی کا، دھلے دھلائے جنت کی حوروں کو زمین پہ اتارا گیا اور اماں اور حضرت مریم کو اتارا گیا آسمان سے زمین پر دایا کا کام انجام دینے کے لیے۔ جب آپ پیدا ہوئے آپ کی دائی کا نام ہے شفا، مریم تو نظر نہیں آ رہی، وہ تو غیبی نظام تھا، لیکن جو دائی اس وقت موجود تھی اس کا نام شفا ہے۔
عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں. انہوں نے جب ہاتھ میں لیا تو حیران، ناف کٹا ہوا، ختنہ ہوا، کوئی جسم کے نشان کو نہیں گندگی کا. بس حیران، جو آپ کو جو رکھا نا ماں کے برابر، تو ایک دم آپ نے کروٹ بدل کے سجدے میں سر رکھ دیا. اتنا بچہ کوئی کروٹ بدل سکتا؟ ایک دم سیدھا سر سجدے میں. پھر جو ہی آپ نے سر اٹھایا تو حضرت آمنہ پر سارا کمرہ روشن ہو گیا اور سارے عالم میں روشنی پھیل گئی. وہ روشنی حضرت آمنہ نے محسوس دیکھی، آنکھوں سے دیکھی. تو عرب میں دستور تھا، چونکہ آپ پیدا ہوئے، ایک ایک چیز اللہ نے کیسے محفوظ رکھی. آپ پیدا ہوئے 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 628 بکرم، اور 12 ربیع الاول سوموار کے دن صبح کے 4:20 پر آپ تشریف لائے. 63 سال 4 دن آپ کی زندگی ہے. محرم، صفر قمری کیلنڈر، چاند کے کیلنڈر کے لحاظ جو 63 سال، انگریزی کیلنڈر جنوری فروری کے لحاظ سے 61 سال 2 مہینے اور 24 دن آپ کی زندگی ہے. اور دنوں کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے بنتے ہیں. تو